السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونميل أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف کا الحمدللہ درس چل رہا ہے اور اس درس میں الحمدللہ آیت نمبر 61 تک کا درس مکمل ہو چکا ہے اور واقعات کا سلسلہ چل رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں بہت سارے واقعات درمیان میں مختلف آ رہے ہیں. اب جو واقعے کا سلسلہ چل رہا ہے، مصر میں جب قحط پڑا تھا اور اس قحط کے موقع پر اطراف کی جو چھوٹی چھوٹے گاؤں اور دیہات تھے وہاں کے لوگ پریشان ہو کر مصر کے بادشاہ کے پاس آتے اور اپنے غلہ اور راشن اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر جاتے، اور مصر کے جو بادشاہ وہ ان کو غلہ بھی دیتے اور تھوڑے سے پیسے لیتے، زیادہ پیسے نہ لیتے، تھوڑے سے پیسے لے کر ان کو بہت زیادہ غلہ دیا کرتے تھے. تو اسی طرح کا قحط حضرت یوسف علیہ السلام کے جو آبائی علاقہ تھا جو کہ فلسطین میں تھا، کنعان کے نام سے، وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے دیگر بیٹے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے وہ سب آباد تھے. تو یہ قحط سالی اور یہ بارشوں کا رک جانا اور غلے کا زمین سے نہ اگنا، یہ وہاں بھی اس کے اثرات آئے تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ مصر کے بادشاہ سے اپنے گھر کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آؤ. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس یہ بھائی آتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا اکرام بھی کیا، ان کو شاہی مہمان بنایا اور ان کو خوب اچھی طرح غلہ اور راشن دیا، اور آخر میں یہ فرمایا کہ اگلی دفعہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی یعنی بنیامین کو بھی لے کر آنا تو تمہیں راشن سامان زیادہ دیا جائے گا. کیونکہ اس وقت مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے یہ قانون تھا کہ ایک آدمی کو ایک راشن دیا جائے گا، ایک آدمی 2 راشن نہیں لے سکے گا. تو یہ 11 بھائی تھے، ایک بھائی گھر پہ چھوڑ دیا تھا بنیامین کو. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بنیامین کو لاؤ گے تو ایک راشن تمہیں اور ملے گا اور ضرور لے کر آنا، اور راشن بھی دیا اور خوب اکرام بھی کیا. تو یہ سارے بھائی مصر کے بادشاہ کے اس اکرام سے متاثر ہو گئے تھے بہت زیادہ. ان کو نہیں پتہ یہ یوسفی ہیں. تو واپس جب یہ گھر آتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے آتے ہی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قال فلما رجعوا الى ابیہم، چنانچہ جب وہ اپنے والد کے پاس واپس پہنچے مصر سے، فقالوا، سارے بھائی کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں مخاطب کر کے، منع منا الکیل، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے. مصر کے بادشاہ نے ہمیں یہ کہہ دیا ہے کہ آئندہ جب غلہ اور راشن لینے آؤ تو اپنے ساتھ فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون، بھائی کو لانے کی بھی شرط لگا دی کہ اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا. مصر میں جو قحط آیا تھا وہ 7 سال کے لیے آیا تھا
اور جو غلہ دیا جاتا تھا یقینی بات ہے 7 سال کے برابر تھوڑی غلہ دیا جاتا تھا، تھوڑا تھوڑا دیا جاتا تھا، جب یہ ختم ہو جائے تو اور آ کر لے جانا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کہا بھائیوں سے کہ بھائی دیکھو اب کی دفعہ میں نے غلہ دے دی ہے، لیکن آئندہ جب غلہ اور راشن لینے آؤ گے، سامان لینے آؤ گے، تو اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لاؤ گے تو راشن ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ تو یہ بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی ساری خوبیاں بتانے کہ مصر کے بادشاہ بہت اچھے، بہت اکرام کیا، شاہی مہمان بنایا، محل میں ٹھہرایا، اور راشن اور سامان بھی خوب اچھی طرح پیک کرا کر دیا۔ اور ایک بات انہوں نے کہہ دی کہ آئندہ اپنے بھائی کو لے کر آؤ گے تو سامان ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ تو یہ سارے بھائی کہہ رہے ہیں ابا سے فَأَرْسِلْ مَعَنَا، آپ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیجئے گا، ہمارے ساتھ بنیامین کو اگلی دفعہ بھیج دیجئے گا، نقتل، تاکہ ہمیں غلہ مل سکے، تاکہ ہمیں سامان راشن مل سکے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اب کی دفعہ ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ یعنی پچھلی دفعہ یوسف علیہ السلام کی حفاظت میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، اور ہم نے آپ سے جھوٹ بھی بولا ہے، غلط بیانی بھی کی ہے، لیکن بنیامین کے معاملے میں ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ سے کسی قسم کی کوئی غلط بیانی نہیں کر رہے، لہو لحافظون، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ تو اب ایک دفعہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ان بیٹوں کی غلط بیانی اور یوسف علیہ السلام حضرت یوسف کے بارے میں ان کے وعدے کو جھوٹا پا چکے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ ان بھائیوں نے یوسف کے بارے میں بھی یہی کہا تھا کہ یوسف کو بھیج دیں، اور لے گئے اور واپس نہ لائے، پتہ نہیں کہاں پھینک کر آ گئے۔ تو یہی سوچا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ ایسا دوبارہ یہ میرے ساتھ کریں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا اگلی آیتوں میں، قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، حضرت یعقوب علیہ السلام کا جملہ ہے یہ، کیا میں اس کے بارے میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسے کہ اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے میں کر چکا ہوں؟ یعنی تم پر میں نے پہلے بھروسہ کر کے دیکھ لیا ہے، اور تمہارے وعدے اور تمہارے ارادوں کا مجھے پہلے خوب اچھی طرح تجربہ ہو چکا ہے کہ تم وعدے تو کر کے لے کر جاتے ہو، لیکن بعد میں وعدہ خلافی کرتے ہو، خیانت کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، اور مجھ سے میرے بیٹے کو جدا کر دیا تم نے، اور اب دوسرے بیٹے کو بھی لے جا رہے ہو مجھ سے جدا کرنے کے لیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم، کیا میں اس کے بارے میں بھی تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسے کہ میں نے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر بھروسہ کر کے اس کو تمہارے ساتھ بھیج دیا تھا، اور تم نے اس کو جا کر پتہ نہیں کہاں چھوڑ چھاڑ کر آ گئے، اور جھوٹ بول رہے ہو بھیڑی نے کھایا تھا۔ تو میں تم پر تو بھروسہ نہیں کروں گا۔ البتہ بھیجنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے۔ راضی اس لیے ہو گئے کہ راشن اور سامان انسان کی بنیادی ضروریات میں سے تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس چیز کو سمجھتے تھے کہ اگر میں نے بنیامین کو ان کے ساتھ نہ بھیجا تو سامان اور راشن نہیں ملے گا، جبکہ اس موقع پر پوری قحط آیا ہوا ہے، جان کا بچنا مشکل ہے کھانے پینے کے بغیر، اور کھانے پینے کا سامان صرف مصر کا بادشاہ ہی دے رہا ہے، تو سامان تو لانا ضروری ہے، اور سامان ملنے کے لیے شرط لگا دی بنیامین کو لانا ضروری ہے، اور بنیامین کو اگر میں نہیں بھیجوں گا تو سامان نہیں ملے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس دفعہ کہا کہ بھیجتا تو ہوں میں بنیامین کو تمہارے ساتھ، لیکن تم پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ کیا، فاللہ خیر حافظا، اللہ پر بھروسہ کروں گا، فاللہ خیر حافظا، اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان اور حفاظت فرمانے والے ہیں، وہو ارحم الراحمین، اور وہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے۔ یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ اس آیت کے ذریعے ہم اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے سامان کو، اپنے مال کو اللہ کی حفاظت میں دے سکتے ہیں، دینا چاہیے، دینے کی عادت ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم اپنے گھروں سے نکلیں یا اپنے بچوں کو کسی کام پر روانہ کریں، یا بچے ہمارے سامنے اسکولوں کو جاتے ہیں، یا بچے نوکری و ملازمت کو جاتے ہیں، یا شوہر گھر سے جاتے ہیں، تو فاللہ خیر حافظہ کا جملہ کہنا چاہیے کہ ہم تمہیں اللہ کی حفاظت دیتے ہیں، وہ بہترین رحیم و کریم ہے۔ تو اس آیت کے پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے بنیامین کو
اپنے دوسرے بیٹوں کے حوالے کرتے ہوئے یہ کہا کہ اب میں تم پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ میں اللہ پر ہی بھروسہ کروں گا. تم پر بھروسہ کر کے میں نے دیکھ لیا ہے، تمہارے وعدوں کا مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم نے مجھ سے یوسف کے بارے میں بھی بڑے وعدے کیے تھے اور میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا، تو تم نے یوسف کو چھوڑا، کہاں چھوڑ کر آ گئے. اب میں تم پر بھروسہ نہیں کروں گا، اب میں اللہ پر ہی بھروسہ کروں گا. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اور وہی سب سے بہتر حفاظت فرمانے والے ہیں، وہی سب سے بہتر حفاظت فرمانے والے ہیں. کعب احبار صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس مرتبہ یعقوب علیہ السلام نے جب اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں آ رہا ہے قسم کھا کر فرمایا کہ اب میں تمہارے دونوں بیٹوں کو لوٹا دوں گا. چنانچہ کچھ دنوں بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف بھی واپس آ گئے، بنیامین بھی واپس آ گئے. تو یہ آگے اگلی آیتوں میں آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی گمشدہ چیزوں واپس لوٹا دیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں قسم کھائی کہ یعقوب اب تم نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے، اعتماد کیا ہے اور میرے حوالے کیا ہے، تو اب صرف بنیامین نہیں واپس بلکہ بنیامین کے ساتھ یوسف کی بھی ملاقات تمہاری کرا دی جائے گی. جو 40 سال کی جدائی رہی اور یوسف تم سے جدا رہا، اب وہ جدائی کا وقت ختم ہو رہا ہے اور اب ہم تمہیں ان سے ملوا دیں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بنیامین کے حوالے کرنے سے پہلے فاللہ خیر حافظہ کہہ کر حوالے کیا. یہ تو ان کی بیٹوں کی گفتگو تھی سامان کھولنے سے پہلے کی، جیسے گھر پہنچے مصر سے سامان لے کر تو وہاں کے حالات سنا رہے اپنے والد صاحب کہ ابو ایسا ہوا ایسا ہوا، مصر کے بادشاہ نے اتنا اکرام کیا، سارے حالات سناتے ہوئے یہ ساری گفتگو ہوئی. جب گفتگو سے فارغ ہو گئے، جیسے ہوتا ہے نا کوئی مہمان ہمارے گھر آتا ہے دور دراز سے تو وہ پہلے ملاقاتیں ہوتی، بعد میں سامان کھلتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ سامان گیٹ میں داخل ہوتا ہی پہلے سامان کھلتا ہے، نہیں. کوئی آدمی ہمارا کوئی بھائی بہن کوئی رشتہ دار دور دراز کسی دوسرے ملک کسی دوسری سٹی سے آتا ہے ہمارے پاس تو پہلے ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہاں کے حالات بیان ہوتے ہیں کہ ایسے تھے ایسے رہے ایسے ہے موسم ہے ایسے گھر ہے ایسا، یہ سب بیان کرنے کے بعد پھر بعد میں کسی وقت سکون اطمینان سے سامان کھولا جاتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں نے بھی یہی کیا کہ پہلے وہاں کے حالات بیان کیے، حالات بیان کرنے کے بعد پھر سامان کھولا. اب سامان کھول رہے ہیں. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ. ساری گفتگو جب ہو گئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا بنیامین کو بھیج دیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں بھیجتا ہوں لیکن میں اللہ کے حوالے کر کے بھیجوں گا، اگر آپ نہیں بھیجیں گے تو سامان نہیں ملے گا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھیجنے پر راضی ہو گئے. تو ساری گفتگو کے بعد اب سامان کھولا. وَلَمَّا فَتَحُوا، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، تو دیکھا کہ ان کا مال بھی ان کو لوٹا دیا گیا ہے. بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ یعنی وہ جمع پونجی، وہ پیسے جو تھوڑے سے پیسے لے کر سامان دیے جا رہا تھا. جیسے کہ میں نے پہلے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ مصر میں یہ قانون تھا کہ ایک آدمی کو ایک راشن دیا جائے گا اور جتنا راشن دیا جائے گا اس کا تھوڑی سی اس کی اجرت یعنی معاوضہ پیسے لیے جائیں گے. سامان زیادہ ملے گا پیسے کم لیے جائیں گے. مثال کے طور پر 1000 روپے دیے جائیں گے تو 3000 روپے کا سامان دیا جائے گا. تو ان سے بھی سامان کے بدلے اجرت لی گئی. ان بھائیوں سے بھی انہوں نے جب راشن اٹھا لیے 10 راشن انہوں نے اٹھائے تو ان سے 10 راشن کے بدلے اجرت لی گئی. لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کہ اپنے کام کرنے والے لوگوں سے کہا کہ ان کی اجرت واپس ان کے سامان میں رکھ دینا، تاکہ جب یہ جا کر اپنے گھر پہ سامان کھولیں گے تو ان کو خوشی ہوگی کہ مصر کے بادشاہ نے ہم پر کتنا احسان کیا کہ سامان بھی دیا اور سامان کے پیسے بھی واپس کر دیے. تو یہ خوشی خوشی اگلی دفعہ دوبارہ آئیں گے تو بنیامین کو بھی لے کر آئیں گے. چنانچہ انہوں نے جب گھر جا کر سامان کھولا ردت بضاعتہم وجدوا بضاعتہم، تو اپنی کمائی اپنی جمع پونجی دیکھا واپس ردت الیہم ہمیں واپس کر دی گئی. تو کہنے لگے ابا سے سارے بھائی یا ابانا اے ہمارے ابا ما نبغی ہمیں اور کیا چاہیے، حاضی بضاعتنا ردت الینا دیکھیں ہمارا مال وہ بھی ہمیں دے دیا گیا، ہمارا مال ہمیں دے دیا گیا، ہمیں سامان بھی دے دیا گیا اور مال بھی دے دیا گیا. اس سے اچھی اور کیا ہمیں یعنی اور کیا چاہیے. مصر کے بادشاہ کا اکرام دیکھیں ہمارے ساتھ کتنا ہے کہ سامان بھی دیا اور پیسے بھی واپس کر دیے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا، یہ ان کے بھائیوں کی باتیں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی گفتگو ہے.
حضرت یعقوب علیہ السلام سے کر رہے ہیں، اپنے والد کو بتا رہے ہیں وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور اس دفعہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر آئیں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، ایک اونٹ کے بدلے سامان، یعنی بنیامین کو لے کر جائیں گے تو سامان زیادہ ملے گا، ایک غلہ ایک راشن زیادہ ملے گا تو ہم زیادہ لے کر آئیں گے۔ ذالک کیل یسیر، یہ زیادہ غلہ بڑی آسانی سے مل جائے گا، یہ زیادہ غلہ ہمیں بڑی آسانی سے مل جائے گا، کیونکہ جب ہم بنیامین کو لے کر جائیں گے تو مصر کے بادشاہ اور اکرام کریں گے ہمارا، اور ہم اور زیادہ غلہ لے کر آئیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو مقصد تھا اجرت واپس رکھ دینے کا، پیسے واپس رکھ دینے کا، وہ مقصد پورا ہو گیا کہ بھائیوں نے ان پیسوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور واپس جانے کا ارادہ کیا کہ ہم دوبارہ غلہ لینے جائیں گے مصر، اور اپنے بھائی کو بھی لے کر جائیں گے اور غلہ اور زیادہ لے کر آئیں گے، اور اپنے والد کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو راضی کر رہے ہیں کہ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ وَنَحْفَظُ أَخَانَا، ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، وَنَحْفَظُ، حفاظت کریں گے، أَخَانَا، اپنے بھائی کی، آپ پریشان نہ ہو ابا، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، جب ہمارے بھائی ہمارے ساتھ جائے گا تو ایک غلہ ایک راشن اور زیادہ ملے گا، کیونکہ ایک بندہ زیادہ ہو جائے گا تو ایک راشن بھی زیادہ ہو جائے گا۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ زیادہ غلہ بڑی آسانی سے ہمیں مل جائے گا، بڑی آسانی سے یہ غلہ ہمیں مل جائے گا۔ یہ ان کے بھائیوں کی گفتگو تھی، سامان کھلنے کے بعد کی گفتگو، سامان کھلنے سے پہلے کی گفتگو آ گئی ہے، اب یہ سامان کھلنے کی بات کی گفتگو کہ ان کے بھائیوں نے جب سامان کھلنے کے بعد دیکھا کہ سامان میں سامان بھی اور پیسے بھی، تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور واپس جانے کا ارادہ کیا۔ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ، اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کی گفتگو ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تم لوگوں کے جانے کا اتنا پختہ ارادہ ہے آئندہ دفعہ، اور تم لوگ بتا رہے ہو کہ آئندہ راشن بھی نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے میں بنیامین کو بھیجنے پر راضی ہوں، لیکن میں اس وقت تک بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم قسم نہ دو مجھے، اللہ کے نام پر مجھ سے وعدہ کرو، قسم کھاؤ، اللہ کے نام کا مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس کو حفاظت سے لے کر جاؤ گے اور حفاظت سے لے کر آؤ گے، اور وہ معاملہ نہیں کرو گے جو تم نے یوسف کے بارے میں میرے ساتھ کیا تھا۔ تو اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام پورے طریقے سے بنیامین کو بھیجنے پر راضی ہو گئے ہیں، اور مصر، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے جو بادشاہ تھے ان کا اکرام اور ان کا اعزاز دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل مائل ہو گیا کہ چلو بھیج دو بنیامین کو بھی، اور بھائیوں کا بھی اصرار تھا کہ ابا بھیجیں گے تو راشن ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا، تو یہ ساری چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنے پر آمادہ کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک شرط لگا دی، لن ارسلہ معکم، میں اس وقت تک تمہارے ساتھ اس بنیامین کو ہرگز نہیں بھیجوں گا، لن ارسلہ، ہرگز میں تمہارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتون موثقا من اللہ، جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ عہد نہ کرو کہ اسے ضرور لتأتننی بھی، کہ اسے ضرور واپس لے کر آؤ گے، اس کو کہیں پھینک کر اور چھوڑ کر اور کنویں میں ڈال کر نہیں آؤ گے۔ دیکھیں یوسف یعقوب علیہ السلام اللہ کے نام کا وعدہ لے رہے ہیں، تو معلوم یہ چلا اللہ کے نام کی قسم لینی چاہیے، کسی اور کے ناموں کی قسمیں نہیں لینی چاہیے، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے ماں کی قسم، باپ کی قسم، قرآن کی قسم، فلاں کی قسم، اللہ کے نام کو بیچ میں رکھنا چاہیے اور بڑے سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے، معمولی باتوں پر اللہ کے نام کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، اس کی بھی بڑی نحوستیں ہوتی ہیں، کہ جو معمولی باتوں پر اللہ کے نام کا مذاق بنا کر اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اور پھر ہوتے ہیں وہ کچھ اور، لیکن اللہ کے نام کو بیچ میں لا کر اپنی سچائی کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اس کی نحوستیں ہوتی ہیں، کام اور کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے جب اللہ کے نام کو غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بنیامین کو اس وقت تک نہیں بھیجوں گا حتی تؤتون موثقا من اللہ، جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ وعدہ نہ کرو کہ لتأتننی بھی، ضرور بھی ضرور، یعنی ضرور اس کو حفاظت کے ساتھ لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ واقعی تم بے بس ہو جاؤ، کوئی مصیبت آفت ایسی آ پڑے کہ تم لا نہ سکو، یا تم سب پر ہی کوئی ایسی مصیبت آ جائے کہ تم سب اس مصیبت میں گھر جاؤ، تو وہ تو مجبوری ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، وہ تو ہونے والی چیز ہے، وہ تو تقدیر ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر غفلت نہیں کرنا۔ کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، سمجھنے والی بات ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہہ رہے تمہارے بس میں جتنی اس کی حفاظت ہے وہ تو تم کرو گے، اگر ایسا ہو جائے کہ ایک چیز تقدیر میں لکھی کہ ایسا ہونا ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہونا لکھا ہوا ہے، وہ تو ہو کر رہے گا، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، رضا بالقضاء، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ لیکن تمہاری غفلت کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں دیکھی گئی ہے کہ وہاں تمہاری طرف سے غفلت پائی گئی ہے، تم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو ان کے بارے میں کہ وہ بھیڑ نے کھا لیا، ایسا نہیں ہے، تو وہ غفلت نہیں کرنا۔ ہاں تمہاری طرف سے پوری احتیاطی تدابیر ہوں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی آفت اور مصیبت ایسی آئے کہ جس سے بچنا تمہارے لیے مشکل ہو، ممکن نہ ہو، تو پھر اس میں کوئی میری طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اس بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو ایک ایسی چیز پر مجبور نہیں کیا ہے جو ان کے بس میں نہ ہو، بلکہ ایک ایسی چیز پر ان کو مجبور کر رہے ہیں، ان سے وعدہ کر رہے ہیں کہ جو بس میں ہے، یعنی جتنی احتیاط اور تدابیر تم کر سکتے ہو وہ کرنا، جہاں تمہاری احتیاط اور تدابیر کا سلسلہ ختم ہو جائے اور تقدیر کا فیصلہ غالب آ جائے تو پھر میں وہاں پر تمہیں میں کچھ نہیں کہوں گا۔ الا ان یحاط بکم کا یہی مطلب ہے، الا ان یحاط بکم کا یہی مطلب ہے۔ معلوم ہی چلا کہ انسان اپنے معاملات، اپنی چیزیں، اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولادوں کی حفاظت کے بارے میں، ان کی تربیت کے بارے میں اپنی حد تک کی کوشش کر سکتا ہے اور کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی، اس کی کوشش کے باوجود بھی کوئی بہتر نتیجہ اگر سامنے نہیں آتا تو اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ محنت کرنا ہی چھوڑ دیں، کوشش کرنا ہی چھوڑ دیں، کہ تقدیر کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہو جائے گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی حد تک کوشش پہلے کریں، بعد میں اللہ پر بھروسہ کریں۔ اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے سواری پر آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسا آئے گا؟ اونٹ سواری پر آئے، آپ نے فرمایا باندھ کر آئے ہو، کھولا چھوڑ کر آ گیا؟ کیوں چھوڑ اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر آئے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ بھائی اللہ کے بھروسے پر توکل اس چیز کو کہتے ہیں کہ پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ کھلی رسی چھوڑ کر آ گیا کہتے ہیں اللہ سنبھالیں گے، اللہ سنبھالیں گے، اللہ آئیں گے اس کی رسی باندھنے کے لیے؟ یہ بے وقوفانہ باتیں ہوتی ہیں اور نہ سمجھی اور نادانی اور دین سے دوری کی باتیں ہوتی ہیں۔ دین اور اہل علم یعنی علماء سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں نا بس خالی قرآن کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، نہ علماء سے کبھی سیکھا نہ کبھی علماء سے پوچھا، تو نتائج ایسے سامنے آتے ہیں، ایسی بے وقوفانہ اور نادانی کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کیا ہوا ہے، اللہ ہی کھلائیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے کمانے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی۔ یہ نادانی کی باتیں، نہ سمجھی کی، کم فہمی کی، کم علمی کی باتیں۔ اللہ پر بھروسہ، اللہ نے محنت کرنے سے منع نہیں کہ اللہ نے فرمایا محنت کرو، کوشش کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا محنت کرو، کوشش کرو، پھر اللہ پر بھروسہ بھی کرو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنی پیاری بات اپنے بیٹوں سے فرمائی کہ دیکھو جس حد تک تم اس کی حفاظت کر سکتے ہو وہ تو تم کرنا، اس سے آگے اللہ کا اگر کوئی فیصلہ آنا ہو تو اس کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، اس پر میں راضی ہوں، تمہیں میں کچھ نہیں کہوں۔ اور پھر کیا فلما آتاہ موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل، جو قول اور اقرار ہم کر رہے ہیں، یعنی ہم آپس میں جو وعدے کر رہے ہیں اور ہماری یہ جو آپس کی بات چیت ہو رہی ہے، میں اس ساری بات چیت پر اللہ کو نگہبان بناتا ہوں۔ کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ہم یہ کہتے ہیں نا دو پارٹنر اور تیسرا پارٹنر اللہ، جس کی یہ عادت بن جائے کہ ہر معاملے میں تیسرا پارٹنر اپنے اللہ کو رکھتا ہو، وہ نقصانات سے بھی بچے گا، وہ پریشانیوں سے بھی بچے گا، اللہ اس کی مدد کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا عمل دیکھیں نا، قرآن ہمیں کتنا پیارا درس دے رہا ہے۔ قرآن کے اس درس کو سنیں تو کہ اپنے معاملات میں ہم اللہ کو کیوں شامل نہیں کرتے؟ ہم نے تو اپنی زندگی کو ایسا کر لیا ہے کہ خوشیاں ہوں گی سب کو، سارے خاندان والوں کو شامل کریں گے، ایسی حرکتیں کریں گے اپنی خوشیوں کے شادی بیاہوں کے موقع پر، ایسی یعنی خرافات اور اللہ کی نافرمانی والے ناراضگی والے کام کریں گے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کو اپنی تقاریب سے ہم نکال دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم اپنی تقاریب میں، اپنے معاملات میں ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہم شامل نہیں کرتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے معاملات طے کر لیے کہ ٹھیک ہے بنیامین کو لے جا رہے ہو، وعدہ کر لیا، سب کچھ کر لیا، اور پھر کہا علی ما نقول وکیل، اس سارے معاملے پر میں اللہ کو نگہبان بناتا ہوں، یعنی تیسرا پارٹنر ہمارا اللہ ہے، تیسرے شریک اللہ ہیں، ہمارے معاملات میں تیسرے اللہ ہیں۔ تو اپنے معاملات میں، اپنی خوشی غمی میں، اپنے ہر فیصلے میں، اپنے ہر ارادے میں، اپنے ہر عزائم میں اپنے اللہ کو شامل کرنے والا، یہ نبیوں کی تعلیمات پر چلنے والا ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی درست
تعلیمات پر چلنے والا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا ہے۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس عمل سے بھی کتنا پیارا درس مل رہا ہے، کتنا پیارا درس مل رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے آپس میں معاملات طے کر لیے، لیکن ان معاملات کے بعد میں اپنا تیسرا پارٹنر اللہ کو بنا رہا ہوں، اعلیٰ ما نقول وکیل، اللہ ہماری باتوں پر نگہبان ہے، اللہ ہماری باتیں سن رہا ہے۔ یہ ان آیتوں کا کچھ الحمدللہ تفسیر اور درس ہوا آیت نمبر 66 تک۔ اب میں ان آیتوں سے کچھ مضامین جو فوائد کی شکل میں نکل رہے ہیں وہ مختصراً عرض کروں۔ پہلی چیز تو ہمیں ان آیتوں سے ایک چیز یہ سمجھ میں آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کس قدر غلط بیانیاں کی تھیں، جھوٹ بولا تھا کہ ہم ان کو کھیل کود کے لیے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، جبکہ کھیل کود کے لے جانے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ ارادہ کیا تھا؟ مارنے کا ارادہ تھا۔ وعدہ کیا تھا کہ لے کر آئیں گے، لیکن وعدہ خلافی کری، اور پھر ایک معصوم بھائی کے ساتھ بے رحمی اور شدت اور زیادتی کا برتاؤ کے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر اپنے ضعیف والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی بھائی کی جدائی، بیٹے کی جدائی کی۔ تو یہ پھر ایک معصوم بچے کے بے گناہ قتل کرنے کا منصوبہ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کا ارادہ بھی کیا تھا۔ تو یہ 10 بھائی جو تھے ان کی اتنی زیادہ ان کی غلطیاں تھیں، اور پھر ایک آزاد انسان کو فروخت کر دیا، یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا۔ تو اس قدر جرائم، اتنے بڑے بڑے گناہ ان سے ہوئے تھے، لیکن ان جرائم اور گناہوں کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام کا طرز دیکھیں اپنے بیٹوں کے ساتھ، کہ ان بیٹوں سے قطع تعلق نہیں کیا، ان کو گھر سے نکالا نہیں ہے، بلکہ وہ بدستور والد کی خدمت میں رہے اور ان کو مصر سے غلہ لانے کے لیے بھیجا، اور اپنے دوسرے بیٹے کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا ان کے کہنے پر۔ ان ساری باتوں سے کیا معلوم چلا کہ اولاد یعنی بیٹوں سے اگر کوئی گناہ یا کوئی غلطی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ تربیت کر کے ان کی اصلاح کرے، جب تک ان کی اصلاح کی امید ہو۔ دیکھیں نا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں کی کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے کتنے بڑے بڑے جرم ہوئے ہیں، لیکن ان سارے جرائم کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی غلطیوں پر ان کو یعنی گھر سے نہیں نکالا، قطع تعلق نہیں کیا، اور ان پر یعنی کہ آئندہ کے لیے اعتماد نہیں کیا، بلکہ آئندہ کے لیے ان پر اعتماد بھی کیا، ان کی اصلاح کی فکر بھی کری، ان کی پچھلی غلطیوں پر ان کو یاد دہانی بھی کرائی کہ تم نے پہلے بھی ایک دفعہ غلطی کر چکے ہو۔ تو یہاں سے یہ درس ملتا ہے کہ اگر اولاد سے کوئی ایسی غلطیاں ہو جائے تو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ اولاد سے قطع تعلق نہ کریں، بات چیت بد نہ کریں، گھر سے نہ نکالیں، اور ان کی تربیت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی تربیت سے مایوس نہیں ہوئے، ان کو گھر سے نہیں نکالا، ان سے قطع تعلق نہیں کیا، بلکہ ان کی تربیت کی آخری وقت تک فکر کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ سارے بیٹوں نے بعد میں معافیاں مانگی، توبہ کری، اپنے والد سے درخواست کری۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ ابا اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگے، ہم سے غلطی ہو گئی تھی یوسف کے بارے میں۔ تو والدین کو ان آیتوں سے بہت بڑی ہدایت مل رہی ہے قرآن آیات سے، کہ اولاد کے بارے میں بہت جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے، آخری حد تک اللہ تعالیٰ سے اولاد کی اصلاح اور تربیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اولاد کی اصلاح اور تربیت کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے۔ کبھی بھی مایوس ہو کر یہ نہیں کہنا چاہیے یہ تو بگڑ گیا، یہ تو بس اس کی آنکھیں بدل گئیں، یہ تو اب میرا نہیں ہے، یہ تو بس اب میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے، اب اس کی میں شکل نہیں دیکھوں گا، اب میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاؤں گا، اب میرے گھر سے اس کو نکال دو۔ اپنی اولاد کے بارے میں اس طرح کی گفتگو ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آخری وقت تک ان کی اصلاح اور تربیت کی امید پوری رکھنی چاہیے، اور برابر اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اصلاح اور تربیت کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے، اور ان کو نرم اور کبھی سختی سے سمجھاتے رہنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس عمل سے معلوم چل رہا ہے، ان آیتوں سے اندازہ ہو رہا ہوگا ہمیں اس چیز کا بخوبی کہ کس قدر ان کے بیٹوں نے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کس قدر اپنے والد کو تکلیفیں پہنچائیں، ایک معصوم بچے کو والد سے جدا کر دیا، سارے سب کچھ کے باوجود بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں، ان سے کام لے رہے ہیں، آئندہ کے لیے ان پر اعتماد کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ دھوکہ دے چکا اب دوبارہ اس پر اعتماد نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا سبق ان آیتوں سے ہمیں ملتا ہے، یہ بہت بڑا درس ہے جو ان آیتوں سے ملتا ہے۔ اور ایک درس اور ہمیں ملتا ہے کہ انسان
اپنی کوشش کے مطابق اپنی چیزوں کی حفاظت کا بندوبست کرے، اپنی جان کا، اپنے مال کا، اپنی اولاد کا، سب کا بندوبست کرے، لیکن آخر میں یہ جملہ کہہ دے فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اصل حفاظت کرنے والے تو اللہ ہے۔ میری حفاظت میرا ظاہری سبب کی شکل میں ہے، یعنی میں ظاہری سبب کی شکل میں دروازہ بند کر رہا ہوں، کنڈی لگا رہا ہوں، تالا لگا رہا ہوں، یہ تو ظاہری اسباب ہیں، ان کو بھی اختیار کرنا ہے، لیکن ان سب کے باوجود میں بھروسہ اللہ پر ہی کروں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں کتنا پیارا درس مل رہا ہے کہ ظاہری اسباب ہم نے کرنے ہیں، بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی دروازہ کھول دے، رات کو کمرہ کھول دے، دروازہ کھول کر سو جائے کہ اللہ حفاظت کریں گے، نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ظاہری اسباب کا بھی بندوبست کیا، بیٹوں کو سمجھایا صحیح سے لے کر جانا، صحیح سے لے کر آنا، حفاظت کرنا، اور ساتھ میں اللہ پر بھی بھروسہ کیا۔ تو معلوم ہی چلا کہ ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، دروازے کو بند بھی کرنا ہے، کنڈی بھی لگانی ہے، تالا بھی لگانا ہے، چیزوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اصل اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ اصل محافظ وہ اللہ ہے، اصل محافظ حفاظت کرنے والے وہ اللہ ہے۔ تو ان آیتوں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔